جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچستان میں نوجوانوں، بزرگ اور خواتین کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کا سلسلہ تیز ہوا ہے، اور گزشتہ 14 سالوں سے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے کیمپ لگا کر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کئی سالوں سے لاپتہ افراد کے لواحقین اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے زیر اہتمام کئی احتجاج کیے اور ایک طویل لانگ مارچ کیا گیا جو کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک کا تھا، لیکن ریاستی اداروں کے تحویل میں رہنے والے افراد کی تعداد میں کمی کے بجائے مزید اور خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ معزز صحافی حضرات، فروری کو تربت سول سوسائٹی کے فیصلے کے مطابق ننگے پاؤں کیچ ٹو کوئٹہ لانگ مارچ 27 فروری کو شروع ہوا، اور یہ لانگ مارچ سول سوسائٹی تربت کے کنوینر کی سربراہی میں اسٹارٹ کی گئی، جو کیچ سے ہوتا ہوا پنجگور، بیسیما، سوراب، کلات، مستونگ اور 21 مارچ کو شال تک پہنچ کر کیمپ ماما قدیر کے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے کیمپ میں آ کر اختتامی شکل اس کو دی گئی۔ اس احتجاج کا مقصد لاپتہ افراد کو ریاستی اداروں کے تحویل سے نکال کر قانون کے مطابق عدالتوں میں پیش کرنا ہے، اور ریاستی سرپرستی میں چلنے والے ڈیتھ اسکواڈ، منشیات فروشی، مردم فروشی جیسے گناہ میں شامل ہیں۔ اس کا ایک پرامن طریقہ کار تھا، جبکہ اس مارچ میں ہم نے ابسی کی آبادیوں سے انخلا، چیک پوسٹوں پر بلوچوں کی تذلیل، اور ہر جگہ پہ شہر کوچہ گاؤں میں جو منشیات پھیلائی جا رہی ہے، یہ ہمارے ایجنڈے تھے۔ حالیہ واقعات کو دیکھ کر ہم نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم ایک سولو مارچ کا آغاز کریں گے، جو پورے بلوچستان کے گلی کوچوں سے گزر کر بلوچ عوام کے لخت جگروں کو عقوبت خانوں سے نکالنے کے لیے آواز بلند کرے گی۔ جہاں ایک طرف ہم طلباء و طالبات، نوجوان، خواتین، بزرگوں اور دوسرے ہمارے بہت ساری خواتین بھی ہیں ٹارچر سیلوں سے نکالنے کے لیے کوشاں ہے، دوسری طرف ہمارے اوپر مزید ظلم جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ہمیں لاپتہ اور پروفائلنگ کا سلسلہ ہم پر جاری کر دیا ہے۔ بلوچستان یونیورسٹی سے لاپتہ سہیل و فصیح بلوچ ہوں یا پھر قائد اعظم یونیورسٹی کے طالب علم حفیظ بلوچ ہوں، یہ تمام واقعات انوز جاری ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتا دوں کہ مستوں کے رہائشی 5 ہمارے نوجوانوں کو کوئٹہ کے مقام پر ان کو اغوا کر دیا ہے، جو ابھی تک نابالغ ہیں، پری میچور ہیں۔ دوسری طرف سارے ڈیموکریٹک فورسز کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوں یا پارٹیز ہوں، بلوچ پارٹیاں ہوں یا نیشنلسٹ ہوں یا طالب علم آرگنائزیشن ہوں یا سماجی کارکن ہوں، ان کو بھی اٹھا کر اسی طرح لے جایا جا رہا ہے۔ اس کی ایک عالیہ مثال میں آپ کو خزدار میں CTD سندھ کے حوالے سے دے سکتا ہوں کہ جہاں پر بغیر بلوچستان حکومت کو انفارم کیے گئے ایک نوجوان کو اٹھا کر سندھ منتقل کر دیا گیا ہے۔ چونکہ یہ ایک سولو مارچ تھا، لیکن ڈسٹرکٹ پنجگور پہنچنے پر میرے 3 دوست یعقوب جوسکی بلوچ، زبیر بلوچ آسکانی اور سلام بلوچ بھی ساتھ ہو لیے، جن کا میں تہ دل سے مشکور ہوں۔ یہاں پر میں 2 اور ایسے بہادر سپوتوں کا بھی مشکور ہوں، جو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جو مستونگ پہنچنے کے بعد اس ماما قدیر کاروان کو جوائن کیا، جو BSO کے ایک سابقہ سیکرٹری جنرل اور قوم دوست رہنما رفیع کوسو بلوچ اور محمد نواز کوسو ہیں۔ میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ تربت سول سوسائٹی کے فیصلے کی روح سے پنجگور کے بعد اس لانگ مارچ کو ماما قدیر بلوچ اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے نام سے منسوب کرنا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز اور خاص طور پر ماما قدیر کی قربانیوں اور ہمت کو سراہنا تھا۔ کاروان ماما قدیر بلوچ تربت سے کوئٹہ پہنچنے کے بعد اس کاروان کو ماما قدیر کے حوالے کر دینا تھا، جہاں ان کے کیمپ پر آ کر ہم نے اختتام کیا ہے۔ عملی طور پر ہم اب دوسرے فیز کی طرف جائیں گے۔ بلوچستان کے شہر گاؤں جا کر قوائف
اکٹھا کرنے کا فیصلہ ماما قدیر بلوچ کی سربراہی میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے کی ہے، جو ایک ٹیم تشکیل دی جائے گی اور اس کے ذریعے ہم پھر مختلف شہروں میں سیمینار ماما قدیر بلوچ اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی سربراہی میں سیمینار منعقد کروائیں گے اور ڈاکومنٹری فلم بنائیں گے جو لاپتہ کر دیے گئے ہیں ان کی فیملی سے پوچھ کر، جو ٹارچر سیلوں سے باہر بھی آئے ہیں ان کی حالت زار کو بیان کرنا ہے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ منتوار، یہ کاروان ماما قدیر ہے۔ اب میں ماما قدیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چند باتیں کر لیں۔ شکریہ گلزار دوست صاحب۔ گلزار دوست کا ہم تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے تربت سے لے کے کوئٹہ تک لانگ مارچ کی اور اتنی تکلیفیں اٹھائیں، تو انشاءاللہ ہم جو بھی انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کے ذمہ داری دی ہے گاؤں گاؤں گھر گھر جائے گا اور یہ تمام لاپتہ افراد اور شہداء کے کوائف جمع کرے گا اور ہمیں اطلاع کرتا رہے گا تاکہ ہم اپنا بایو ڈیٹا صحیح اس وقت جمع کریں۔ ویسے تو ہم کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس سے ہم نے کہا کہ مزید بھی ہم صحیح معنوں میں جتنی بھی تعداد ہے اس وقت 52,800 کے قریب لاپتہ لوگ ہیں، جن میں 350 کے قریب خواتین بھی لاپتہ ہیں، جن میں 172 کے قریب بچے، معصوم بچے بھی لاپتہ ہیں۔ جس طرح زرینہ مری، اس کا چھوٹا بچہ مراد مری جو کہ 2006 میں لاپتہ ہوا، ابھی تک لاپتہ ہے۔ اس طرح حنیفہ بگٹی، اس کو بھی لاپتہ کیا گیا ہے، آج تک ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس طرح بہت سے ہمارے خواتین ہیں، ان کو شہید بھی کیا گیا ہے، جیسے گلنار مری یا اور مشقے سے بہت سے خواتینوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں اور شہید کیا گیا ہے۔ ان کے جتنے بھی شہداء اور لاپتہ افراد کے جو کوائف ہیں وہ گلزار صاحب کے ہم نے حوالے کر دیا ہے، وہ جا کے انشاءاللہ تعالی اپنا ذمہ داری پورا کرے گا اور آئندہ ہمارا بایو ڈیٹا انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ شکریہ۔